بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کا دوست آصف خان۔ دعا ہے پروردگار کو کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ امان میں رکھا۔ رات گئے سپریم کورٹ کا تفصیلی حکم بھی آ گیا۔ اس کے مندرجات نہایت حیران کن ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، تقدیر لکھی جا چکی ہے۔ متحدہ اتحاد نے جو ایک مطالبہ پیش کیا تھا اس کو ڈاؤن کیا گیا ہے سپریم کورٹ نے۔ کوئی بڑا بینچ نہیں، کوئی چھوٹا بینچ نہیں، جو بھی فیصلہ ہوگا ان تین کے تین ججز ہی فیصلہ کریں گے۔ جسٹس منیب اختر، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس عمر عطا بندیال۔ جی ہاں، ضروری نہیں کہ ہر فیصلہ ان کے مرضی کے مطابق ہو۔ اس کی طرف جانے کے تمام اشارے مل رہے ہیں، بلکہ کل سے کام بھی شروع ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان ہے، جی ان کو پی ڈی ایم نے آگے کر دیا ہے۔ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اس ویڈیو کو دیکھتے رہیے۔ اگر کوئی دوست پہلی بار یہ ویڈیو دیکھ رہا ہو تو سبسکرائب کا بٹن دبا دیں۔ کمنٹ کرنے کا شکریہ۔ سپریم کورٹ کی طرف سے 3 رکنی بینچ تشکیل دے دیا گیا۔ جی پیر کے روز ایک جسٹس منیب اختر، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس عمر عطا بندیال۔ یہی بینچ اسلام آباد میں اس کیس کی ہیئرنگ کرے گا۔ امید ہے اس کیس کا فیصلہ پیر کو یا منگل کو یہ فیصلہ دے دیا جائے گا۔ یہ جو ٹرسٹی وزیر اعلیٰ کا سٹیٹس ہے، اس کو 2 دن کے لیے رکھا گیا ہے۔ عدالت نے جوائنٹ حکومت اتحادیوں کا رانا ثناءاللہ کا مطالبہ، وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا مطالبہ، تمام کے تمام مطالبات کو ایک طرف سائڈ پر رکھ کے سپریم کورٹ اس کیس کا فیصلہ کرے گی۔ ہم کسی کی ڈکٹیٹ نہیں سنیں گے۔ موجودہ ٹائمنگ میں حمزہ شہباز کو منتخب وزیر اعلیٰ نہیں کہا جا سکتا، یہ سپریم کورٹ کے ججز کہہ رہے ہیں اپنے حکم نامے میں، یعنی حمزہ شہباز منتخب وزیر اعلیٰ نہیں ہے۔ پنجاب حکومت اور ڈپٹی اسپیکر اپنی دستاویزات 25 جولائی یعنی پیر کو روز فوراً پیش کریں۔ خصوصاً دوست مزاری کو کہا گیا کہ متعلقہ ریکارڈ لے کر آئیں کہ میرے کس فیصلے کی کس لائن کے مطابق یہ بات کہی ہے۔ ڈپٹی اسپیکر کے وکیل معزز ججز کے سامنے جو آرگومنٹ کیے وہ سارے کے سارے دوست مزاری کے خلاف ہی کر رہے تھے، ان کے کمنٹس کے مطابق، یا پھر شاید ان کی تیاری ہی نہیں تھی۔ لگ رہا تھا بڑی جلدی میں تھے۔ پہلا امپریشن دوست مزاری کے وکیل کی طرف سے ٹھیک نہیں پڑا۔ دوسری طرف رانا ثناءاللہ کو وہ مطلوبہ انصاف نہیں ملا جو نون لیگ کے حق میں آئے، اور کہا کہ مکمل طور پر اس چیز سے اتفاق نہیں کرتے اور ان تینوں ججز پر ہمارا اعتماد نہیں ہے۔ ذرا غور کریے، پاکستان کے وزیر داخلہ پاکستان کے معزز ججز کے متعلق کہہ رہے ہیں ہم ان تینوں ججز پر اعتماد نہیں کرتے۔ مکمل طور پر رانا ثناءاللہ نے اور نون لیگ نے کمپین چلائی ہے۔ جو معزز ججز کے متعلق آن گراؤنڈ لبرٹی چوک میں دیکھا گیا اور سوشل میڈیا میں جو کہا گیا اور جو لکھا جا رہا ہے، گندی گالیاں، وہ بیان ہی نہیں کی جا سکتی۔ یہ جو نون لیگ والے ٹرینڈ چلا رہے ہیں مریم بی بی کی پشت پناہی پہ، فیصلہ آیا ہی نہیں، وہ ابھی سے ماننے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ آئین کے مطابق دوست مزاری کی رولنگ قانون کے مطابق تھی ہی نہیں، اور انہیں معلوم ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا ان کے خلاف ہی ہوگا، کیونکہ یہ رولنگ ہی غلط ہے۔ ناظرین، اب سمجھیں کہ کیا ہوا۔ زرداری صاحب نے نون لیگ کو بند گلی میں پھنسا دیا ہے۔ نون لیگ کا منصوبہ ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم لے سکے، اور ٹائم نہیں دینا یہ بھی سپریم کورٹ کے لیے ایک چیلنج ہے۔ نون لیگ اپنی اصلیت پہ آ گئی ہے، بلکہ یہی نہیں، اپنے ہم زبان صحافی ان کو بھی ہدایت جاری کر دی گئی ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے سپریم کورٹ پر تنقید کریں۔ یہ ٹائم تو نہیں ہے، مگر آرڈر ہے نواز شریف اور مریم بی بی کے، کیا کیا جا سکتا ہے۔ ہم خیال صحافی اور سوشل میڈیا پر، ہم خیال چینل پر اب نئے ججز کا ٹرینڈ چلے گا۔ مولانا فضل الرحمان نے عجیب سا جملہ بولا، اب پی ڈی ایم کو مولانا فضل الرحمان کو آگے کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا سخت اور نرم دونوں مداخلت ہمیں قبول نہیں،
سیاستدانوں کو اپنا کام جاری کرتے رہنا چاہیے۔ مزاحمت کے بیانے پر حکومت کو کہا جاتا ہے ہدایت پر چلنا ہے ورنہ بحران پیدا کر دے گے۔ یہ مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں۔ حکومت میں ہو کر وہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ شاید اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ مطلب یہ نہیں کر رہا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ کے راز کھولنا شروع کر دیے ہیں، اب یہ کھولیں گے راز۔ اب عمران خان تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ یہ موجودہ اتحاد کے پیچھے کوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے اب مزاحمت کی سیاست شروع ہو گئی ہے۔